آب بائی فاطمہ نور ایپیسوڈ 9۔ خاقان نے دروازہ آہستہ سے کھولا، پھر مکمل کھولتے اندر داخل ہوئے۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بلائنڈز گرے ہوئے تھے اور اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، اے سی کی سپیڈ کم کی، بلائنڈز اوپر اٹھائے اور پھر بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھے۔ اٹھ جاؤ حریرہ، اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ خاقان دوبارہ آواز دیے بنا دیکھتے رہے۔ حریرہ نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں، پلکیں جھپکیں، پھر خاقان کو سامنے دیکھتے آنکھیں مکمل کھولیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سستی سے اٹھ بیٹھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد تھا۔ 2 دن سے اگر تم ہر شے بھلا کر صرف سوتے رہو گے تو ظاہر ہے مجھے فکر ہوگی، اور میں تم سے پوچھنے آؤں گا کہ اس سوگ کی وجہ کیا ہے۔ حریرہ سیدھا ہوا اور پاؤں نیچے گرائے۔ وہ 2 دن سے کمرہ بند کیے لیٹا تھا، باہر کیا ہو رہا تھا اسے نہ معلوم تھا نہ پرواہ۔ طبیعت خراب ہے میری بابا، میں نے صبح آ کے چیک کیا تھا، بخار نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ حریرہ نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکائے، سر جھکا ہوا تھا، گھنگریالے بال کچھ لمبے ہو رہے تھے اور وہ اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ انسان صرف بخار سے بیمار تو نہیں ہوتا، بخار کے علاوہ جو بیماری تمہیں ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، نیند کی گولیاں کھانے کے باعث دماغ سن سی کیفیت میں تھا۔ حریرہ جا کے منہ دھو پہلے، پھر واپس آؤ، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حریرہ نے بیزاری سے سر اٹھایا، پھر اسی بیزاری سے سستی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو چہرہ گیلا اور سنجیدہ تھا، بال اب بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ اب تم ہوش میں ہو؟ وہ چپ چاپ خاقان کے سامنے بیٹھا، کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے، چہرہ جھکا لیا۔ دماغ جاگا تھا تو 2 دن پہلے کی شام یاد آئی، خون، مٹی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ خاقان کے سوال پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ کچھ نہیں۔ تم پرسوں بدر کے ساتھ گئے تھے، کیا اس نے کچھ کہا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ بیزار ہوا، کیفیت عجیب ہو گئی، سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ خاقان غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یوں ہی ادھر ادھر۔ اس نے نظر کمرے میں دوڑائی، اسے پھر سے قے جیسا احساس ہو رہا تھا۔ خاقان یہاں سے چلے جائیں تو اچھا تھا، اسے سگریٹ پینی تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں کئی بار تمہارے کمرے میں آیا ہے۔ بدر بھائی؟ وہ رکا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تو گویا اسے تمہاری فکر تھی، انہوں نے تلخی سے کہا۔ حریرہ کچھ دیر چپ رہا۔ آپ کو بدر بھائی برے کیوں لگتے ہیں بابا؟ کیونکہ وہ برا ہے۔ کیسے؟ وہ بے چین ہوا۔ وہ ظالم ہے، قاتل ہے۔ قاتل؟ اس کا سانس تھما۔ بابا جانتے تھے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیسے اس بزرگ آدمی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا؟ وہ آدمی جس کی قبر پہ پھول کا پودا لگایا گیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، پھر خاقان کو دیکھتے آگے کو ہوا۔ اسے باتیں پیٹ میں رکھنی نہیں آتی تھیں۔ کیا وہ یہ بات خاقان کو بتا دے؟ کبھی، مطلب کبھی بابا؟ بھائی نے آپ کے سامنے کسی کو مارا ہے؟ خاقان اسے دیکھتے رہے، آنکھیں سکیڑ لیں۔ نہیں۔ اور اگر وہ قاتل نہ ہوئے تو؟ اس نے تھوک نگلی، انگلیاں نامحسوس انداز میں ہل رہی تھیں۔ کیا وہ سگریٹ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قاتل ہوا تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خاقان نے کاندھے اچکائے۔ حریرہ تھما۔ کیوں؟ اس کے تعلقات ہیں حریرہ، تمہاری سوچ سے زیادہ، میری پہنچ سے اوپر۔ تم دیکھ لینا، اگر وہ کبھی جیل گیا تو 1 دن میں باہر ہوگا۔ حریرہ نے گلا تر کیا۔ کیا وہ خاقان کو بتا دے؟ اس کا دل اس راز سے پھٹ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ بچ جائیں گے، لیکن کیا قتل بہت چھوٹی چیز ہے؟ تم قتل وغیرہ کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ مشکوک ہوئے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تیزی سے بولا، ماتھے پہ پسینہ ابھرا۔ خاقان نے غور سے اس کا اضطراب دیکھا۔ مجھے بتا سکتے ہو حریرہ؟ اب کہ ان کے لہجے میں نرمی آئی۔ حریرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بتا دے؟ بابا؟ وہ رکا، پھر کمرے کے دروازے کو دیکھا اور تیزی سے اٹھتے اسے صحیح طرح سے بند کیا اور واپس خاقان تک آیا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو حریرہ،
وہ حقیقتاً پریشان ہوئے تھے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ وعدہ کریں کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، کسی سے بھی نہیں۔ ایسا کیا بتانے جا رہے ہو تم؟ آپ وعدہ کریں پہلے۔ وہ مضطرب تھا، راز بھاری تھا، بہت بھاری، اتنا کہ اس کا دل دب رہا تھا۔ حریرہ، خاقان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ وعدہ نہیں کریں گے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر تھک کر سانس لی۔ وعدہ۔ حریرہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، تھوک نگلا۔ بدر بھائی نے 2 دن پہلے میرے سامنے کسی کو قتل کیا ہے۔ سینے سے یکدم کوئی بوجھ اترا۔ اس نے خاقان کے وعدے پر اعتبار کر لیا۔ خاقان کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہ گئے، پھر جھٹکے سے آگے کو ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ حریرہ نے گلا تر کرتے انہیں 2 دن پہلے کی ساری رودات سنا دی۔ خاقان سنتے رہے۔ حریرہ چپ ہوا تو انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ کوئی اور تھا وہاں؟ نہیں، میں، خولا اور بدر بھائی کے گارڈز۔ کعب تھا لیکن وہ بعد میں آیا تھا۔ کعب کون ہے؟ میرا دوست ہے۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ ششتر تھے، ورنہ حریرہ سے پوچھتے کون دوست؟ تو اس نے ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کر دیا؟ یہ سوال نہیں، تبصرہ تھا۔ وہ خولا کو پسند کرتے ہیں میں جانتا تھا، لیکن اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ خاقان نے محض ہنکارا بھرا۔ وہ پرسوچ لگتے تھے۔ آپ کسی کو بتائیے گا مت۔ راز اگلنے کے بعد وہ اب بے چین تھا۔ خاقان چونکے، پھر مسکرائے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ میرے پاس امانت ہے یہ راز۔ تم اب پرسکون ہو جاؤ، اٹھو، روٹین لائف شروع کرو اپنی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ حریرہ نے سر ہلا دیا۔ اس کا دل اب بھاری نہیں تھا، وہ یہ بوجھ کسی اور تک منتقل کر چکا تھا۔ خاقان اب دروازہ کھولتے باہر جا رہے تھے۔ کمرے سے نکل کے ریلنگ کے سامنے کھڑے ہوتے انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ تو بدر عبداللہ قاتل تھا؟ حریرہ خاقان یہ بھول گیا تھا کہ راز صرف باہری نہیں ہوتے، یہ امانت ہوتے ہیں، اور خطرناک بھی۔ کعب عباس کا رشتہ آیا تو گھر میں ہر ایک صدمے میں چلا گیا۔ یہ وہ آخری شے تھی جس کی توقع سب کو تھی۔ خالہ گاؤں کے بزرگوں کو ساتھ لے کے آئی تھی اور ہر ایک نے چچا پہ دباؤ ڈالا کہ وہ ہاں کر دیں، لیکن صفیہ بہن یہ کیسے ممکن ہے؟ چچا کو جیسے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے اس رشتے پہ اعتراض کریں۔ کیوں ممکن نہیں ہے بھائی الیاس؟ میری بہن کی بیٹی ہے، پہلا حق تو میرا ہی بنتا ہے اس پہ۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے خولا اور کعب کا نکاح پڑھوا دیں۔ جب سے کعب نے کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کے جائیں، وہ تب سے گویا ہوا کے دوش پہ سوار تھیں۔ مگر بہن، کعب ابھی بے روزگار ہے، اس کا کچھ روزگار تو لگنے دیں۔ سب سے مناسب اعتراض یہی ملا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ اصل اعتراض تھا کیا۔ ڈھونڈ رہا ہے نوکری بھی کعب، اور نہ بھی ملی تو ساری زمینیں اسی کی ہیں۔ میرے بیٹے جیسا لڑکا ڈھونڈ کے دکھا دے گاؤں میں کوئی۔ چچا متذبذب سے پہلو بدل کے رہ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کمرے میں بیٹھی خولا باہر آ کے کھڑے کھڑے ان لوگوں کو بے عزت نہ کر دے۔ ہم سوچ کے جواب دیں گے آپ کو۔ انہوں نے بات ٹالنا چاہی، وہ بنا سوچے ہی انہیں جواب دے دیں گے۔ خولا اور کعب، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ لو بھلا، صفیہ بھی ذرا نہیں سوچتی۔ ارے خولا ہتے سے اکھڑ جائے گی سن کے۔ دادی ان کے جانے کے بعد چرپائی پہ لیٹتے بڑبڑائیں۔ وہ سرعام جسے قاتل کہتی ہے، اسی کا سرعام قتل کرے گی دادی۔ شیر دل کو 100% یقین تھا یہی ہوگا۔ چچا اور چچی تو اندر بیٹھے مشورہ کرنے میں لگے تھے، اور باہر ان دادی پوتے کو 100% یقین تھا۔ ابھی خولا باہر نکل کے یہ سارا سامان کچرے میں پھینکے گی، اسی لیے شیر دل نے احتیاطاً 2 لڈو پہلے ہی کھا لیے تھے۔ اسے پتہ بھی ہے یا اندر سو رہی ہے؟ ان کے سوال کا جواب شیر دل نے نہیں دیا تھا۔ خولا کمرے سے صحن کی طرف آئی تو آمنے سامنے بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر سوٹ، پھل اور مٹھائی پڑی تھی۔ لمحہ بھر کو اس کے قدم تھمے۔ دل میں کہیں درد سا اٹھا، لیکن پھر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چارپائیوں کی طرف آئی۔ کھلے ڈبے میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ کس لیے آئے تھے؟ تمہارا رشتہ لے کے آئی تھیں تمہاری خالہ، کعب بھائی کے لیے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد شیر دل نے چشم تصور سے خولا کو یہ ساری مٹھائیاں اٹھاتے گھر کے باہر پھینکتے دیکھا تھا۔ دادی نے اسے گن اٹھاتے اور کعب کے گھر جاتے اور اس کا قتل کرتے سوچ لیا۔ چچا نے کیا کہا؟ اس نے دوسرا گلاب جامن اٹھایا۔ شیر دل کا تصور ٹوٹا۔ خولا اطمینان سے کھڑی تھی، شاید وہ مٹھائی کھانے کے بعد باقی سارا سامان پھینک دے۔
ٹھیک ہے، گلاب جامن اس توہین کے حقدار تھے بھی نہیں۔ کوئی جواب نہیں دیا، سوچ رہے ہیں ابھی۔ دادی اٹھ کے بیٹھ گئیں، انہوں نے قدم نیچے رکھ لیے۔ اگر خالہ پستول اٹھانے گئی تو وہ اسے میری لاش پر سے جانا جیسی دھمکیاں دیں گی۔ مجھ سے کب پوچھیں گے؟ اس نے مطمئن انداز میں تیسرا گلاب جامن اٹھایا۔ تم سے کس لیے پوچھیں گے؟ ہمیں معلوم ہے تم نے منع ہی کرنا ہے، اسی لیے پوچھیں گے ہی نہیں۔ شیر دل کو اپنا تصور غلط ثابت ہونے پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ دادی کو پاؤں لٹکا کے بیٹھنے سے کوفت۔ یہ جا کیوں نہیں رہی پستول اٹھانے؟ آپ سے کس نے کہا میں منع کروں گی؟ اس نے گلاب جامن ختم کیا اور ان دونوں کو دیکھا۔ منہ کھول کے اسے دیکھتا شیر دل اور صدمے سے بیٹھی دادی۔ منع نہیں کرو گی؟ شیر دل کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ خالہ نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے، پھر سوٹ کو دیکھا۔ اعتراض کی یا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو کس لیے کروں؟ وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے؟ دادی کو گویا ہر صورت اپنا تصور سچ کرنا تھا۔ آپ ہی کہتی ہیں وہ ایسا نہیں لگتا۔ پھر میرا خیال ہے وہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ گاؤں میں سب کہتے ہیں کہ بھائی بے ہوش ہو کے پانی میں گرا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی، ہاتھ سینے پہ باندھ لیے۔ دادی کا پاؤں سن ہونے لگا، لیکن فی الحال دماغ کا سن ہونا زیادہ اہم مسئلہ تھا۔ تم انہیں پسند نہیں کرتی؟ شیر دل کو دادی سے زیادہ صدمہ لگا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، زمینیں ہیں، پڑھا لکھا ہے، اعتراض کس بات پہ کروں؟ وہ مطمئن لگتی ان کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، چچا سے کہیں ہاں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوٹ پیارا ہے۔ اس نے اختتام پر بے نیازی سے تبصرہ کیا، پھر مٹھائی کو دیکھا۔ کیا ایک اور لڈو کھا لے؟ میٹھا مزید نہیں۔ شادی سے پہلے پمپل نکل آئے تو پھل بہتر رہیں گے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا، پھر دوبارہ گلاب جامن کو دیکھا، ایک بار پھر سے سوچا اور گلاب جامن اٹھا کے منہ میں رکھا۔ پمپل نکل آئے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں ہر شے نظر انداز کی جا سکتی تھی، لیکن مٹھائی کے ڈبے میں موجود گلاب جامن نہیں۔ ان کے لیے تو جنگ لڑی جا سکتی تھی۔ گلاب جامن منہ میں رکھتے وہ اسی اطمینان سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے بیٹھے شیر دل کا منہ مکمل کھل گیا تھا اور دادی کا پیر ہوا میں لٹکے لٹکے ساکت رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے گھر کی شادی شدہ بیٹی کو خبر پہنچائی گئی۔ شادی شدہ بیٹی کو شادی کے بعد یہ دوسرا صدمہ لگا تھا۔ وہ اگلے دن فوراً مائکے پہنچی اور شیر دل کے زبانی سے رشتے کا علم ہونے پر خالہ کو پکڑ کے سامنے بٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو اب تم؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ رشتہ آیا ہے جیسے ہر لڑکی کا آتا ہے۔ تم خود کو ہر لڑکی کی فہرست سے نکال دو۔ گویا اسے یقین تھا خالہ بلال کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتے۔ نکال دیا۔ اب بتاؤ، جس لڑکے کو کل تک قاتل کہتی تھیں اسی سے شادی کر لو گی؟ وہ قاتل نہیں ہے۔ نین تارا کا دل چاہا وقت کو پیچھے لے جائے اور خالہ کو وہ وقت یاد دلائے جب وہ قاتل وہی ہے کہتی تھی۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ خالہ۔ نین تارا اکتا گئی۔ خالہ نے گھٹنے کھڑے کیے اور چہرہ ان پر رکھتے نین تارا کو دیکھا۔ کاپ کو میں نے کہا کہ رشتہ لے کے آئے۔ نین تارا ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ خالہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صاف صاف بتاؤ گی؟ اس نے کہا تھا کہ موت کی بدترین قسم اس کے اپنوں کا اس سے چھن جانا ہے۔ وہ مجھے اپنا کہہ رہا تھا، سو اب وہ مرنے سے پہلے ایک بار ایسے بھی مرنا چاہیے نا۔ نین تارا نے اگلے لمحے سوچا کہ اگر بدر کو اس بات کا علم ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کاپ کو مار دے گا خالہ۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ خالہ کیا کر رہی تھی؟ تمہیں لگتا ہے میں اسے کاپ کو مارنے دوں گی؟ تم بدر عبداللہ کو نہیں جانتی۔ بدر عبداللہ ابھی خالہ بلال کو نہیں جانتا۔ یہ غلط ہوگا، تمہارا فیصلہ صرف تباہی لائے گا۔ خالہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ نین تارا کو اس کی آنکھوں کے تاثر حفظ تھے اور وہ شرط لگا سکتی تھی کہ وہ لڑکی ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھی ہے۔ صرف بدر سے انتقام لینے کے لیے شادی کر رہی ہو؟ اس نے سوال تبدیل کر دیا۔ نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی نظروں میں اپنا عکس دیکھا ہے نین۔ محبت کرتا ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن عزت کرتا ہے۔ 2 سال وہ چپ رہا تاکہ میرے کردار پہ بات نہ آئے۔ وہ 2 سال ایسی عزت کر سکتا ہے تو ساری زندگی بھی کرے گا۔ محبت کی خواہش تو کبھی نہیں رہی، عزت کی تھی، اور کعب عباس عزت دینے والا مرد ہے۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ تم خوفزدہ کیوں نہیں ہو خالہ؟ وہ اس کے خوفزدہ نہ ہونے سے خوفزدہ تھی۔ کس سے خوفزدہ ہونا ہے؟ بدر سے؟
اس سے میں کبھی خوفزدہ نہیں رہی۔ خود سے خوفزدہ ہو جاؤ خولا، تم خود کو برباد کر دو گی۔ میں نہیں کروں گی نین، میں کعب کے ساتھ سچے دل سے زندگی شروع کروں گی۔ جس دن اس کے ساتھ نکاح کے بول ادا کیے بدر عبداللہ دل سے نکل جائے گا، میں کعب سے وفادار رہوں گی۔ اتنا آسان ہے محبت کو بھلانا؟ آسان تھا تو وہ عرصے سے کیوں دروازے کی دہلیز پہ رک گئی تھی؟ وہ کیوں ایک اظہار میں جی رہی تھی؟ میں کر لوں گی۔ کعب سے محبت نہ بھی ہوئی تو بدر کی محبت بھول جاؤں گی، نہ بھول سکی تو کعب سے وفادار رہوں گی۔ میں نے زندگی کے اگلے سال طے کر لیے ہیں، اور جب بدر کو پتہ چلے گا، سوچا ہے کیا ہوگا؟ جب اسے پتہ چلے گا تب سوچوں گی۔ تم نے یوسف کو بتایا؟ نین تارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بتا دو۔ وہ مطمئن تھی اور اس کا یہ اطمینان نین تارا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدر کو بتا دے گا۔ نہیں بتائے گا۔ بتا دے گا خولا، میں یوسف کو جان گئی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اسے بتا دینا نین، میں دیکھ لوں گی، تمہارے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ نین تارا نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ خولا بلال کو مزید کچھ سننا بھی نہیں تھا۔ اس نے واقعی آگے کی زندگی سوچ لی تھی، اور جو سوچا جائے وہ کہاں ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صفیہ بڑی صندوق کھولے اندر سے ڈھیروں سامان باہر نکالے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ پوچھنے آیا تھا اچنبھے سے سامان کو دیکھا۔ یہ کس لیے نکالا ہے؟ میری بری کا کچھ سامان ہے، اب خولا کو دوں گی۔ وہ پرجوش لگ رہی تھی۔ کعب آگے کو ہوا اور سامان دیکھتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ 30 سال پرانا سامان اپنی بہو کو دیں گی؟ تو دیکھو بالکل ویسے ہی رکھا ہے۔ پرانا ہے امی۔ کعب سامان کے بیچ جگہ بناتا وہیں بیٹھ گیا۔ ایک نظر دوبارہ سامان پہ ڈالی، کچھ ان سلے سوٹ، کوئی برتن، زیور، جانے کیا کیا۔ اس لمحے اس نے جانا کہ عورتیں اپنے جہیز کا سامان صدیوں بعد بھی سنبھال کے رکھ سکتی ہیں۔ نیا بلا دوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ کعب نے سامان پر سے نظر ہٹا کے انہیں دیکھا۔ اس نے عرصے بعد ان کے چہرے پہ یہ خوشی دیکھی تھی۔ الیاس چچا نے کیا کہا ہے؟ شادی کب کریں گے؟ لو، ابھی تو رشتے کے لیے ہاں کی ہے، ابھی کہاں شادی کی بات ہوگی۔ ان سے کہیں 10 دن بعد نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دیں۔ صفیہ کا سوٹ کو طے کرتا ہاتھ تھما۔ نظر اٹھا کے کعب کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ 10 دن بعد؟ اتنی جلدی؟ ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہی ہے تو 10 دن بعد کیوں نہیں؟ ایک نہ ایک دن بھی سلیقے اور رواج کے مطابق کرنی ہے۔ یہ کیا کہ آنن فانن شادی کر دیں؟ وہ خفا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حرج ہے۔ تیاریاں کیسے کریں گے؟ کون سی تیاریوں کی ضرورت ہے امی؟ جہیز میں لوں گا نہیں، ان سے کہیں صرف خولا کو 2-4 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ اس نے سکون سے کہتے چارپائی کے پیچھے رکھی بڑی صندوق سے ٹیک لگائی۔ اتنی کیوں جلدی کر رہے ہو؟ کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ آپ 10 دن بعد کی تاریخ رکھ دیں بس۔ 10 دن بعد الیکشن ہے، 11 دن بعد کی رکھ لیں۔ اس کے پاس حل تھا۔ لو بھلا۔ صفیہ مزید خفا ہوئی۔ کہاں شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور کہاں جلدی جلدی مچا رہے ہو۔ وہ ان کی خفگی پر ہنس دیا، بہت بے ساختگی سے۔ صفیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ عرصہ بعد وہ ہنسا تھا، جیل سے آنے کے بعد شاید چند ایک بار، لیکن آج کی ہنسی میں کچھ الگ تھا، کچھ الگ سا۔ تم خوش ہو کعب؟ کعب نے ہنسی روک کے انہیں دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتنے خوش لگتے ہو کہ میں نے 100 بار تمہاری نظر اتاری ہے۔ وہ مسکرایا، آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کے پار اس کا سراپا لہرایا۔ ہاں ٹھیک ہے، انتقام کے بیچ، جنگ کے دوران، اتنی آزمائشوں کے درمیان اسے دل کی سن لینی چاہیے۔ خولا بلال آزمائشوں کے بعد ملنے والا اجر تھا تو وہ اس اجر پہ شکر گزار تھا۔ خوش ہوں امی۔ اس نے بند آنکھوں سے بس 3 لفظ بولے تھے اور صفیہ نے طے کر لیا، میں کہہ آتی ہوں 10 دن بعد کا۔ انہوں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا تھا کعب کو ان کی نظر لگ جائے گی۔ وہ اعتراض کریں تو کہہ دیجیے گا کہ زیادہ تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خولا بلال اس گھر میں جیسے بھی آئے مجھے منظور ہے۔ اس کا چہرہ پرسکون لگتا تھا۔ صفیہ اب سامان سمیٹتی ذہن میں تیاریوں کا حساب لگا رہی تھی۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کی طرف آؤ تو بڑے صحن کی بائیں جانب بنے خانے میں اس وقت بدر عبداللہ صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف واصف جمشید بیٹھا تھا۔ ابھی تک تو ہمارے
ابھی تک تو سب ہمارے حق میں جا رہا ہے، آگے دیکھیں گے۔ آگے بھی سب میرے حق میں ہی جائے گا واصف صاحب، بے فکر رہیں۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ پرسکون لگتا تھا۔ پارٹی کا فیصلہ غلط نہیں تھا، وہ مسکرایا۔ واصف جمشید اب اٹھ رہا تھا۔ بدر انہیں الوداع کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک اور بات تھی جو مجھے کہنی تھی۔ وہ مہمان خانے سے نکلتے دروازے پر رکے۔ سن رہا ہوں۔ ان 8 دنوں میں ذرا محتاط رہیں۔ محتاط مطلب؟ بدر صاحب، یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ الیکشن سے قبل ایک غلطی اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں اطلاعات ملی تھیں کہ آپ پر کچھ الزامات وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ سچ ہیں یا جھوٹ، پارٹی کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ کا نام اب پارٹی سے جڑا ہے تو محتاط رہیں، کیونکہ مخالفین اب آپ کا ہر کام ہمارے نام سے جوڑ کے اچھالیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں ان 8 دنوں میں اپنے مخالف لوگوں کو جواب بھی نہ دوں؟ اس کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ 8 دن نہ دیں، 8 دن کے بعد تخت آپ کا، رعایا بھی آپ کی، جو چاہیں کریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اس مرتبہ ہماری حکومت بنتی ہے، جو کہ یقیناً بنے گی، تو چیئرمین صاحب آپ کو وزارت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں محتاط رہیں۔ وہ اختتام پر نرمی سے تنبیہ کرتے باہر جا رہے تھے۔ بدر نے اس بار کچھ نہیں کہا، اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا۔ مہمان خانے کے سامنے لمبا سا صحن تھا جس کے چاروں طرف پودے لگائے گئے تھے۔ وہ ہاتھ پشت پہ باندھے صحن کو دیکھنے لگا، جب نظر کونے پر گئی اور وہیں اٹک گئی۔ 4 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہی جو آسمانی رنگ کے لباس میں سفید چادر اوڑھے کونے میں ٹھہری تھی۔ نظریں پھولوں پہ جمی تھیں۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کا احساس تھا کہ جب خولہ نے نظر اٹھائی پھر گھما کے اسے دیکھا، وہ وہیں رکی رہی۔ قاصد آنکھیں مقصود پر جمی رہیں۔ ملاقات کے خواہش مند سلطان کو شہزادی تک خود آنا پڑے گا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ وہاں کوئی اور ہوتا تو وہ نظر انداز کر دیا جاتا، وہ تھی تو نظر کا انداز ہی بدل گیا۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے سرخ حویلی کی پتھروں والی روش پہ قدم رکھے۔ سیاہ لباس والی لڑکی اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ مستقبل کا سلطان اس کے سامنے آن ٹھہرا۔ ملکہ کو سلام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بدر عبداللہ نے اس کے چہرے سے ہوتی نظروں کو اس کی آنکھوں تک پہنچایا۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا؟ میری جگہ کسی اور کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو عشق میں کفر جیسی بات ہوئی۔ وہ بات درمیان میں کاٹ گئی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ بات عشق تک پہنچتی ہی نہ۔ مان لیا، شکر گزار ہوں۔ وہ اندر تھوڑا بہت حیران بھی ہوا کہ خولہ کا انداز تبدیل لگ رہا تھا۔ خولہ نے کچھ نہیں کہا، وہ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ نین تارا کو لینے آئے تھے، چچی اندر ہیں، میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نین تارا کو اس لیے لینے آئے تھے تاکہ بازار جا کے شادی کی شاپنگ کر سکیں۔ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ پھول دیکھنے رک گئی، آج کل اچھے لگنے لگے ہیں۔ اس نے نظریں بدر کی طرف کیں۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر تم خفا ہو تو منانا کیسے ہے؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ خولہ نہیں مسکرائی۔ منانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم ناراض ہو کے دیکھو، پھر مان جاؤ۔ میں شہر میں ایک غریب باقی نہیں رہنے دوں گا۔ خولہ بلال ہلکا سا مسکرائی۔ بدر عبداللہ کو اس مسکراہٹ کے عوض واقعی فقراء کے مکانوں کا چکر لگانا چاہیے۔ میں ناراضگی دور کرنے کے عوض کچھ اور چاہوں تو جہان سے لے کر جان تک مانگ سکتی ہو۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہاں جہاں دل تھا، جان دے دیں۔ نکال لو۔ وہ مسکرایا۔ خولہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں شادی کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے واقعی جان نکال لی۔ مذاق ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا، سوال کے ذریعے اجازت چاہ رہا تھا تاکہ ہنس سکے۔ سنجیدہ ہوں۔ وہاں جہاں دل تھا وہ ہاتھ میں جمع رہا۔ اس نے جان نکالنے کی اجازت مانگی تھی، دل نے واقعی دھڑکنا چھوڑ دیا۔ تمہیں ناراضگی میں بھی ایک حد تک ناراض ہونے کی اجازت ہے خولہ، کوئی دوسرا طریقہ منتخب کرو۔ اس نے ہاتھ سینے پر سے ہٹا لیا، چہرہ سنجیدہ ہوا، مسکراہٹ غائب۔ میں نے طریقے طے کر لیے ہیں، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں اسے مزاح سمجھوں گا، گو تمہاری حصے مزاح اچھی نہیں ہے۔ ہنسنا چاہیں تو ہنس سکتے ہیں، میں دیکھنا چاہوں گی جان نکلتے ہوئے۔ کوئی ہنسے تو منظر کیسا ہوتا ہے؟
بدر اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا۔ نام بتاؤ اس شخص کا جس کے حوالے سے تمہارے ذہن میں یہ سوچ آئی ہے، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں خولا کہ جان نکلنے کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے سرد انداز میں بولا تھا، وہ سردی جو ہڈیاں نہیں روح جما دیتی ہے، اسے آپ مستقبل میں خولا بلال کے شوہر کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ایسا کوئی مستقبل نہ میں اس شخص کا آنے دوں گا نہ تمہارا۔ نام بتاؤ۔ خولا اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے سرگوشی کی۔ کعب عباس۔ موت طے ہوئی۔ قبر کہاں بنائیں گے ہم دونوں کی؟ میرے گھر یا اس کے گھر؟ وہ عمل سے نہیں الفاظ سے بھی جان کھینچنے آئی تھی۔ اپنا مرنا تم بھول جاؤ ملکہ، فی الحال کعب عباس کی موت کا سوگ منانے کا وقت ہے۔ آپ نے کعب، اس کا نام اپنی زبان سے لے کے اس کے چند گھنٹوں میں تبدیل مت کرو۔ میں اس سے شادی کروں گی بدر، اور آپ دیکھیں گے۔ تو تم چند گھنٹوں کو چند منٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ اس نے سخت نظروں سے خولا کو دیکھا، وہ بدر کو دیکھتی رہی۔ کیا کریں گے؟ تم سوچو خولا، فقط اس کے ساتھ اپنا نام لینے پر میں اسے مارنے کی بات کر سکتا ہوں، تو اگر وہ تمہاری زندگی میں آنے والا شخص ہوا تو میرا عشق تمہارے لیے عشق ہی رہے گا، لیکن اس مرد کے لیے قہر بن جائے گا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھولیں۔ میں اس بار جملہ پورا کر رہی ہوں اور آپ روک کر دکھائیں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کعب عباس کو کچھ نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو شخص کل تک تمہارے بھائی کا قاتل تھا، آج اسی کی حفاظت کے لیے مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ وہ قاتل نہیں تھا، اور میں ایک بات بتاتی ہوں بدر، وہ پرسکون سی لگتی اس کا سکون غارت کر رہی تھی۔ کعب عباس کو آپ نے کچھ کہا تو واللہ اگلے دن خولا بلال کی میت اٹھے گی، اور ضدی میں آپ کی سوچ سے زیادہ ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولی، تمہیں لگتا ہے میں اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ میں آپ کو بھی مار سکتی ہوں، اس سے ڈر جائیں۔ تم جان لینے کا طریقہ طے کر کے آئی ہو، اس طریقے کے علاوہ ہر طریقہ آزما لو۔ خولا اسے دیکھتی مڑی۔ صحن کے اختتام پر روش پر گارڈ ٹھہرا تھا، وہ اس تک گئی، ہالسٹر میں موجود گن کھینچی، بے پرواہ ٹھہرا۔ گارڈ گڑبڑایا لیکن وہ گن نکال چکی تھی۔ یکدم ہڑبونگ سی مچی۔ بدر ہاتھ پشت پہ باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گن اٹھائے اس تک آئی اور اس کے دل کے مقام پہ رکھی۔ گارڈ آگے بڑھے لیکن بدر کے اشارے پر رک گئے۔ اگر آپ نے کعب کو نقصان پہنچایا تو میں آپ کو مار سکتی ہوں۔ بدر اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ خاتون اگر مجھ پہ گولی چلائیں تو انہیں جانے دینا۔ وہ خولا کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے سینے پہ رکھا پستول نیچے آ گرا۔ بدر نے اس پستول کو آہستہ سے اس کے ہاتھ سے لیا، وہ مزاحمت تک نہ کر سکی۔ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے خولا؟ اس نے نظریں خولا کی آنکھوں پہ جمائے آہستہ سے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر قبل کے برعکس آواز میں دکھ سا تھا۔ خولا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ قاتل ہیں۔ تمہارے لیے میں صرف عشق لفظ جانتا ہوں۔ آپ نے صرف اسے نہیں مارا، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ محبت کس قدر عجیب شے تھی۔ ضبط رکھنے والی خولا محبت کی بے وفائی پر ہر ضبط بھلا بیٹھی تھی۔ تم ان سب کچھ میں خود کو شامل مت کرو۔ مجھے لگے گا میں واقعی سب ختم کر بیٹھا ہوں۔ اس فہرست میں پہلا نام میرا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ رو مت۔ جانے اس نے کیا کہا تھا؟ وہ بس ان آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ رلانے والے آپ ہیں تو تم مجھے مار دو لیکن رو مت، وہ بے بسی سے بولا۔ خولا کو مزید رونا آیا۔ کاش یہ شخص قاتل نہ نکلتا، کاش اس کا کچی مٹی کا گھڑا سلامت رہتا۔ آپ کی باتیں اب سحر زدہ نہیں کرتی بدر۔ میں نے وہ آنکھیں چن لی ہیں جو ساحر ہیں۔ اس نے آنسو صاف کر لیے، گردن سیدھی کی۔ دل ٹوٹ گیا۔ اور میرا کیا خولا؟ تم کسی اور کا نام لیتی ہو تو مر جانے کا جی کرتا ہے۔ کسی اور کو ڈھونڈ لیں، کوئی اور تم جیسا نہیں ہے۔ میں نہ ملی تم مر تھوڑی جائیں گے، زندہ تو رہوں گا۔
وہ جس کی آواز حاکم تھی وہ محکوم کیوں کر ہوئی؟ کوئی اور وجہ تلاش کریں زندہ رہنے کی۔ اس نے آنکھیں سخت کر لیں۔ میں ہر وجہ تمہیں بناتا ہوں۔ یوں ہوا تھا کہ وہ اس کے جسم سے جان چھیننے جیسی باتیں کر رہی تھی اور وہ خود کو بچا لینا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ نامنظور ہے بدر۔ بدر عبداللہ خود کو نامنظور ہوا۔ خولہ نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ کعب کا چہرہ یاد کیا۔ ایک وہی شخص تھا جسے اب یاد رکھنا تھا، ایک وہی شخص۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں تو بھول کر جا رہی ہوں کہ کون بدر عبداللہ۔ یوں مت کہو۔ ضبط۔ میں نے دل کے درجے بدل دیے۔ محبت کے درجے پر اگر کسی کو آنا تھا تو وہ کعب عباس ہوا۔ یوں مت بولو۔ بے بسی۔ میں اس سے وفادار رہوں گی۔ وہ میری وفا کا ہر مرکز ہوا۔ میں بھول گئی کون بدر عبداللہ۔ مجھے اپنی نظروں میں رہنے دو۔ گزارش۔ میں اسے چن رہی ہوں۔ مجھے مت چھوڑو ملکہ۔ التجا۔ خولہ بلال نے سوچا تھا وہ اسے بتائے گی تو دیکھے گی کہ جو عشق جیسی باتیں کرتا تھا وہ اذیت میں کیسے جیے گا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں مر جانے والے تاثرات دیکھتی مر جانے جیسی ہوئی۔ کاش بدر عبداللہ نے وہ نہ کیا ہوتا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے بدر کہ خولہ بلال سے کبھی محبت جیسا مرض ہوا ہے آپ کو تو کعب عباس کو 1 خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ زندہ رہا تو خولہ رہے گی۔ جس دن میں نے اس شخص کے بارے میں سنا کہ وہ مر گیا، آپ اس زمین پر ڈھونڈ کے دکھائیے گا، کوئی خولہ بلال نہیں ملے گی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف مڑتی گئی۔ بدر وہیں رکا رہا۔ وہ دور ہوتی گئی۔ اندر کے دروازے کی طرف اس کا وجود غائب ہوا۔ بدر نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا خولہ، لیکن زندہ اب کعب عباس بھی نہیں رہے گا۔ اس سے کہو 8 دن زندہ رہ لے۔ اس نے آسمان کی نیلاہٹ کو زہر کی صورت اندر پھیلتے محسوس کیا۔ 8 دن۔ چارپائی پہ رکھے ڈھیروں سامان کو دیکھتے شیر دل نے چور نظر خولہ پر بھی ڈال لی، جو اب دکھتے پیر کو دبا رہی تھی۔ اتنا سب تم لے کے جاؤ گی؟ نہیں، چاہو تو 2-4 سوٹ تم بھی اٹھا سکتے ہو، لال والا زیادہ پیارا لگے گا۔ اس نے دوسرا پاؤں آگے کرتے اسے دبایا۔ شیر دل خولہ کے طنز کا برا مانے بغیر سامان دیکھتا رہا۔ ویسے اتنا سامان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دادی کو پورا یقین ہے تم شادی کے اگلے دن کعب بھائی کو قتل کر کے گھر واپس آ جاؤ گی۔ اس کا پاؤں دباتا ہاتھ رکا، چہرے پر صدمہ پھیلا۔ دادی کو یہ لگتا ہے؟ 100% ہی لگتا ہے۔ اس نے غصے سے دانت پیستے کمرے کی طرف دیکھا۔ دادی، نین تارا اور چچی وہی تھیں۔ پھر پاؤں نیچے رکھتے وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب دروازہ بجا۔ خولہ رکی۔ جاؤ دیکھ کے آؤ کون ہے۔ کیوں، تمہارے پاؤں پہ مہندی لگی ہے؟ وہ تنک کے کہتا وہیں بیٹھا۔ میں اس گھر میں چند دن کے مہمان ہوں، کچھ شرم کرو۔ اس نے افسوس سے شیر دل کو دیکھا۔ اللہ تمہیں دنیا میں چند دن کا مہمان بنا دیں، پھر شرم کر لوں گا۔ خولہ کا چہرہ سرخ پڑا، پھر وہ تپے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ جب شیر دل اٹھا، جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ خولہ وہیں ٹھہری رہی۔ شیر دل تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کمرے کی طرف جانے لگا۔ کون ہے؟ یوسف بھائی ہیں، باجی کو لینے آئے ہیں۔ وہ وہیں رکی رہی۔ شیر دل اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نین تارا کے ساتھ باہر نکلی۔ کچھ شاپر اٹھائے وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھیں۔ خولہ کے قدم بے ساختہ ان کے ساتھ ہوئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نین تارا نے تعجب سے پوچھا۔ یوسف بھائی کو سلام کہنے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مطمئن لگتی تھی۔ نین تارا کچھ ٹٹکی لیکن کچھ کہا نہیں۔ چچی اب دروازے پر رکے یوسف کو اندر آنے کا کہہ رہی تھیں۔ نہیں آنٹی، فی الحال جلدی میں ہوں، اگلی مرتبہ فرصت سے آؤں گا تو بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ چچی سر ہلاتے پلٹیں تو وہ نین تارا کے ساتھ باہر نکلی۔ ویسے میں چاہ رہی تھی کہ بہتر ہوتا اگر نین اگلے چند دن ہمارے گھر رہ لیتی۔ نہ اس نے سلام کیا، نہ خیریت پوچھی، نہ بھائی کہہ کے پکارا۔ یوسف نے بے ساختہ نین تارا کو دیکھا۔ وہ خولہ کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظر خولہ پر گئی۔ اس نے خولہ کے چہرے پر مذاق کا کوئی تاثر ڈھونڈنا چاہا لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اتنے زیادہ دن میں اپنی بیگم کے بغیر کیا کروں گا؟ وہ دونوں سنجیدہ تھیں لیکن اس نے پھر بھی مزاح کرنا چاہا۔ آپ کی بیگم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی لیکن ان 8 دنوں میں وہ میرے پاس رہ لیتی تو مجھے خوشی ہوتی۔
8 दिन बाद मौका कहाँ मिलेगा यूं इकट्ठे होने का। वो मुस्कुराई और नैन तारा का सांस सीने में अटक गया। यूसुफ को पता चला तो बुरा होगा। खौला क्या कर रही थी? 8 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है? वो मुस्कुराते हुए हैरत से पूछ रहा था। खौला चंद लम्हे उसे देखती रही। 8 दिन बाद मेरी शादी है? यूसुफ की मुस्कुराहट गायब हुई। खौला की मुस्कुराहट होंठों पर रही। आप मजाक कर रही हैं? मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यूसुफ रुक कर उसे देखता रहा, फिर एक नज़र नैन तारा को देखा। आंखों में भी यकीनी सी उतरी। आप जानती थी? नैन तारा ने झुका सर हाँ में हिलाया। खौला 2 कदम आगे को हुई। यूसुफ के ऐन सामने आते उसने हाथ सीने पे बांधे। चेहरा अब संजीदा लगता था। फ़िलहाल मेरी तरफ मतवज्जा हो जाए मोहतरम यूसुफ अब्दुल्ला साहब, क्योंकि हमें बात करने की अशद ज़रूरत है। उसने नैन तारा की तरफ से रुख मोड़ते खौला को देखा। बदर भाई ये नहीं होने देंगे। आप जाके बदर को बताएंगे? अभी के अभी, वो चबा चबा के बोला। वफादार हैं भाई से। गाड़ी में बैठे नैन, हम हवेली जा रहे हैं। वो खौला की बात का जवाब दिए बगैर गाड़ी की तरफ जाने लगा। अगर आपने बदर को बताया तो फिर मैं भी बदर अब्दुल्ला को ये बता दूंगी कि मैं जानती हूँ वो मेरे भाई का कातिल है। यूसुफ के कदम जंजीर हुए। किसी ने बैक वक्त आसमान को सर से और ज़मीन को कदमों से छीन लिया। वो धीरे से पलटा। खौला सपाट तासुरात से उसे देख रही थी। नैन तारा का झुका सर मज़ीद झुक गया था। और मैं उसे ये भी बताऊंगी कि मुझे ये राज बताने वाली नैन तारा है। ये झटका ज़्यादा शदीद था, यूसुफ के लिए भी और नैन तारा के लिए भी। नैन तारा ने झटके से सर उठाकर और यूसुफ ने सदमे से उसे देखा। ये नैन तारा ने बताया था कि मेरे भाई को कत्ल करने वाला बदर अब्दुल्ला है, और नैन तारा को आपने बताया था। और आपको लगता है मैं इस धमकी से डर जाऊंगा? मैं जाऊंगा और बदर भाई को बताऊंगा। उसके चेहरे पर बैक वक्त ज़ब्त, गुस्सा और अज़ियत झलकी थी। यानी आप चाहते हैं कि इस बार हमारे घर से नैन तारा का जनाजा उठे? वो लड़की किस कदर सफाक थी, किस कदर जालिम थी। यूसुफ अब्दुल्ला के गले में गिल्टी उभरी। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलें हम मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हैं यूसुफ। वो मुतमईन लगती थी, जैसे सब कुछ सोच रखा हो। आप जाके बदर को बताएंगे कि खौला बिलाल की शादी हो रही है। मुझे तवक्को है वो काब को मरवा देगा। उसके बाद वो मेरे पास आएगा और मैं उसे बताऊंगी कि मैं जानती हूँ वो मेरे भाई का कातिल है, और खौला बिलाल मर जाएगी लेकिन अपने भाई के कातिल से शादी नहीं करेगी। वो जानना चाहेगा कि मुझे ये बात कैसे मालूम। मैं उसे बता दूंगी कि मुझे नैन तारा ने बताया था, और नैन तारा को आपने। आपका भाई बहुत जालिम सही, लेकिन जिनको अजीज़ रखता है उन्हें दिल से अजीज़ रखता है, और क्योंकि वो मुझे अजीज़ रखता है तो वो मुझे नहीं मारेगा। आप उसके भाई हैं तो आपको भी नहीं मारेगा। लेकिन नैन तारा का क्या यूसुफ? नैन तारा बदर अब्दुल्ला को अजीज़ नहीं है, तो क्या आप अपनी महबूब बीवी को मरने देंगे? इख्तिताम पर उसने कुछ अफसोस से पूछा। यूसुफ का चेहरा सफ़ेद पड़ा था और नैन तारा का सुर्ख। आप भाई को नहीं बताएंगी? जाने वो हुक्म दे रहा था या गुजारिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ टूट गई। क्यों? अगर मेरी फेरी टेल ख़राब हुई तो बाकी सब की क्यों सलामत रहे? नैन तारा मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की गई तो मैं आपकी ज़िंदगी सलामत क्यों रहने दूंगी? आप अपनी बहन के साथ ये नहीं करेंगी। वो ज़ब्त से खौला को देख रहा था। बाखुदा मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। यहाँ से जाएं तो अपनी बीवी से पूछ लीजिएगा। अगले कई लम्हे वो दोनों खामोश रहे। नैन तारा कुछ नहीं बोली थी। उसे खौला की तरफ से मिलने वाला सदमा काफ़ी था। आप भाई के साथ अच्छा नहीं करेंगी खौला। सो वो हार गया। आपके भाई ने मेरे भाई के साथ जो किया वो क्या था? उसकी आंखों में नफरत सी आई। वो उस गलती पे शर्मिंदा हैं खौला, उन्हें एक मौका दे दें, वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। वो बेबसी से कह रहा था। बदर खौला को लेके किस कदर संजीदा था वो अच्छी तरह जानता था। हम किसी कहानी में नहीं जी रहे यूसुफ कि मैं अपने भाई के कातिल को माफ़ करके उसके साथ हंसी खुशी रहने लग जाऊं। मैं हर शय माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अपने भाई का कत्ल नहीं। यूसुफ ने कर्ब से आंखें बंद की, फिर खोल के उसे देखा। और मुझे ये सब बताने का मकसद क्या है? अब हम असल बात की तरफ आते हैं। वो सुकून से कहने लगी। 8 दिन बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है बदर अब्दुल्ला को इल्म हो जाएगा कि मेरी शादी हो रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा होने से रोक सकते हैं, और आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि फिर नतीजा जो निकलेगा वो हम में से किसी के हक़ में अच्छा नहीं होगा।
میں تباہ ہوئی تو آباد کسی اور کو بھی نہیں رہنے دوں گی۔ یہ مشکل ہے۔ اب یہ مشکل کیسے دور کرنی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ وہ ویسے بھی الیکشنز میں مصروف ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ یوسف کچھ دیر چپ رہا۔ میں یہ کر لوں گا خولا، نین تارا کے لیے یہ بھی کر لوں گا، لیکن اس نے سپاٹ تاثرات لیے خولا کو دیکھا۔ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو بدر بھائی آپ سے دستبردار ہو جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں بدر عبداللہ کو جانتا ہوں۔ آپ ایک تباہی کو دعوت دینے جا رہی ہیں اور اس کا انجام ہر شے تباہ کرے گا۔ میں انتظار کر رہا ہوں نین۔ اختتام پر وہ نین تارا سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ خولا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ تم کتنی ظالم ہو خولا۔ یوسف گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو نین تارا نے دکھ سے خولا کو دیکھا۔ اور تم تو جیسے جانتی نہیں ہو نا کہ میں نے یہ سب صرف یوسف کو دھمکانے کے لیے کہا ہے۔ میرا نام لے کے دھمکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خولا کو گھورا تو وہ ڈٹائی سے مسکرائی، کیونکہ وہ صرف تمہارا شوہر نہیں ہے بلکہ تم سے محبت بھی کرتا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے وہ اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اب جاؤ گھر۔ اس نے آگے بڑھتے نین تارا کو گلے لگایا اور پھر گھر کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے کھڑی نین تارا خولا بلال کے ان الفاظ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کے لیے اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ گاڑی کا ہارن بجا تو وہ چونکی، ایک نظر بند دروازے پہ ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اب یوسف کا سامنا بھی کرنا تھا۔ حویلی آنے تک یوسف نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ پورا راستہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور نین تارا انگلیاں مروڑتی باہر دیکھتی رہی۔ وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ یوسف کی ناراضگی سے خوف زدہ تھی۔ حویلی آنے تک، گاڑی پورچ میں روکنے تک وہ چپ رہا۔ دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے بند کرتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نین تارا کچھ شل قدموں سے اندر گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ حویلی میں ملازمین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ حریرہ جانے کہاں تھا۔ مسکان آج کل ہر وقت کمرے میں رہتی تھی اور حسینہ اور خاقان کہیں گئے ہوئے تھے۔ رہا بدر عبداللہ تو وہ آج کل اس قدر مصروف تھا کہ کس وقت حویلی آتا کس وقت جاتا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے پلٹی تو یوسف ایک جھٹکے میں اس تک پہنچا اور اس کی کوہنی سختی سے تھامی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خولا کو علم نہیں ہونا چاہیے، کہا تھا نا نین؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ اور آپ کو کیوں لگا میں آپ کے حکم کی پابندی کروں گی؟ اس نے یوسف کا ہاتھ کوہنی پر سے ہٹاتے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کاش آپ کر لیتی نین، کاش آپ میری بات مان لیتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کا اس راز کو کھولنا کتنی بڑی تباہی لائے گا۔ اس نے بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کرے گا آپ کا بھائی؟ مجھے یقین ہے وہ خولا کو نہیں مارے گا۔ وہ سب تباہ کر دیں گے نین، آپ کو اندازہ نہیں بدر بھائی کیا کر سکتے ہیں۔ پل بھر کو نین تارا کو واقعی لگا بدر عبداللہ سب تباہ کر سکتا تھا، لیکن پھر اس نے گردن سیدھی کرنی چاہی۔ تو جا کے بتا دیں بدر کو کہ خولا کی 8 دن بعد شادی ہے تاکہ وہ واقعی آپ کو مار دیں۔ اس نے رک رک کر نین تارا کو گھورا۔ تو آپ کو یقین ہے وہ مجھے مار دے گا؟ یوسف چلتے ہوئے نین تارا کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں۔ وہ ہر شے معاف کر سکتے ہیں، غداری نہیں۔ آپ کو ماریں یا نہ ماریں مجھے مار دیں گے۔ لمحے بھر کو نین تارا کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ وہ ایک جملہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کے دل میں جا کے تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ آپ کے بھائی ہیں اور میں اسی بھائی کو دھوکہ دے چکا ہوں اور دوں گا۔ اس کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ میرے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی گلٹ ہو رہا ہے تو بتا دیں۔ اسے اس بات کے جواب میں کچھ سننا تھا، کچھ ایسا کہ وہ بدر کو نہیں بتائے گا۔ میں مر سکتا ہوں نین، لیکن آپ پر ایک خروچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ اور نین تارا کا دل پلٹ گیا۔ اسے خولا کی حفاظت چاہیے تھی۔ اس شخص نے کوئی اسم پڑھ کر پھونک ڈالا۔ وہ چپ چاپ یوسف کو دیکھتی رہی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ بھائی سے چھپانا مشکل ہوگا لیکن میں یہ کر لوں گا۔ ایک اور دھوکہ صحیح، ایک اور غداری صحیح، آپ کے لیے یہ بھی صحیح۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل نکال رہا تھا۔ اسے بدر عبداللہ کو دھوکہ دینا تھا۔ کم بخت محبت۔ قبرستان میں آج بھی خاموشی تھی۔ اکا دکا لوگ تھے جو وہاں نظر آتے تھے۔
مر چکے لوگوں کو ملنے آنے والے، کسی بچھڑ چکے ساتھی کا غم منانے والے، کسی بچھڑ چکے ساتھی سے ملاقات کرنے۔ ان آنے والے لوگوں میں بیری کے درخت تلے بنی قبروں میں سے تیسرے نمبر کی قبر کے سامنے دیکھو تو کانپ ٹھہرا تھا۔ وہ ہاتھ چہرے پہ پھیر رہا تھا۔ آمین کہتے اس نے رک کر چند لمحے اس قبر کو دیکھا، کئی لمحے دیکھتا رہا۔ 7 دن بعد رجب، 7 دن بعد۔ اس کی آواز دھیمی تھی، بہت ہلکی۔ وہ 7 دن بعد میرے نام سے منسوب ٹھہرے گی، اور میں سوچ رہا ہوں تم ہوتے تو کیا یہ ممکن ہوتا؟ تم ہوتے تو شاید کہانی مختلف ہوتی، تم ہوتے تو قصہ مختلف ہوتا۔ اس کے پیچھے سے کوئی گزر کر آگے بڑھ گیا تو وہ لمحہ بھر کو چپ ہوا، پھر ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک منظر میں اٹک جاؤں گا، سبزے پر گری لاش، میں اسی منظر میں اٹک جاؤں گا۔ میرے پاس ایک پلان تھا رجب، ایک مکمل پلان۔ ان سب میں وہ ایک خواہش جیسی تھی، دل کے ایک کونے میں چھپی خواہش، جس کے مکمل ہونے کی چاہ بھی نہیں تھی۔ لیکن پھر اس نے پوچھ لیا کہ کیا میں اس سے شادی کروں گا، اور میرا دل دگا دے گیا۔ میرے دل نے مجھ سے غداری کر لی۔ وہ سر جھکا کر کرب سے ہنسا۔ محبت بہت بری چیز ہے۔ میرا ہر انتقام اس ایک عورت نے بدل دیا، میرا ہر لفظ اس نے ختم کر دیا، میری ہر دبی خواہش اس نے سامنے لا کے رکھ دی، اور میں جو سوچتا تھا کہ زندگی کا بس ایک مقصد رہے گا تو وہ اس مقصد کے بیچ آ گئی۔ وہ اس بار چپ رہا اور بہت زیادہ دیر چپ رہا، لیکن میں نہیں بھولا، نہ خود نہ کسی اور کو بھولنے دوں گا۔ میں نے طریقے تبدیل کر دیے ہیں رجب، لیکن مقصد تبدیل نہیں کیا۔ وہ شخص نہیں جانتا کہ اس کا دشمن میں بھی ہوں، اور اس کا یہ دشمن اس کا آخری لفظ لکھے گا۔ میں تمہاری بہن کی وہ قسم پوری کروں گا جو اس نے اپنے بھائی کے قاتل کے لیے اٹھائی تھی۔ تمہارے قاتل کا انجام کعب عباس لکھے گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے پیچھے کو ہوا اور پلٹ گیا۔ چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ قبرستان کی خاموش فضا میں اس کے قدموں کی چاپ مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of episode 9 of the novel آپ by فاطمہ نور. Hope that you like it. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.